पंखे बंद जो आवाज़ क्यों आ रही है जी शुरू करें जी करें मेरे रिकॉर्डिंग करें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको गुज़िश्ता 4 माह से कह रहे थे कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है इसके तमाम जो सहूलतकार और किरदार हैं वक्त के साथ साथ आपके सामने खुद ही जो है एक्सपोज होते जा रहे हैं। और हमने जो पहले कहा था कि ये मौजूदा जो डाकुओं का टोला जिसको इक़्तिदार पे ज़बरदस्ती बिठाया गया, इनसे जो काम किया गया उसके एवज़ इनकी चोरी और करप्शन के केसेस पहले 1100 अरब की चोरी और केसेस जो थे वो माफ़ करवाए गए, माफ़ कर दिए गए कानून में तब्दीली के ज़रिए। और इसके साथ साथ जिस अंदाज से नैब के केसेस ख़त्म कराने के लिए जो नैब कवानीन में जो तब्दीलियाँ की गई, जिस तरह से नैब के हाथ पाँव बांध के उसको बिल्कुल एक लंगड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन बना के रख दिया इन्होंने, उसके असरात और समरात अब आपके सामने। अभी 2 दिन पहले एक मफरूर भगोड़े मुजरिम को किस तरह से जो है शाही प्रोटोकॉल के अंदर ला के जो है उसको वज़ीर ख़जाना के कुर्सी पे ला के बिठाया गया। और आज जो केस आपको याद है 2016 के अंदर पनामा लीक्स के जब आई, उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद एक्सेप्ट किया, माना कि ये जो बैरून मुल्क जायदादें हैं ये सारे जो है उनके फ्लैट्स थे जिसको पहले पिछले 15-16 साल जो है टोटली डिनाई करते रहे। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि ये जायदादें भी उनकी हैं और ये फ्लैट्स भी उनके हैं। और जब उनसे इस पर बाकायदा इंक्वायरी हुई, JIT में ये चीज़ साबित हुई कि ये बिल्कुल ये मरीम नवाज साहिबा जो हैं ये उसकी ट्रस्टी थी, बल्कि बेनिफिशरीज थी और ओनरशिप थी उनकी, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको जो है सजाएं दी गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से नैब लॉज में चेंजेस की गई, शरीफ ख़ानदान को और बाकी डाकुओं चोरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जिस तरह से एक फ्रेंडली और प्रोसिक्यूशन के ज़रिए जो अब ये इनके एक के बाद एक जो केसेस माफ़ किए जा रहे हैं, इससे मैं समझता हूँ कि हमारे निज़ाम अदल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जितने भी ये दावे किए जा रहे थे कि ये बड़े कुछ मासूम हैं, वो कौम भी अच्छी तरह जानती है कि वो हक़ाइक़ जो हैं किस तरह से उनको मस्क किया गया, किस तरह से कवानीन में तब्दीलियाँ की गई और किस तरह से इन जो करैक्टर्स थे जो भी इन्वॉल्व थे सारी ऑपरेशन मशीन चेंज के अंदर, उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। कल से बल्कि पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर ऑडियो लीक्स का एक नौटंकी फिर से शुरू की गई है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये सारा एक सोची समझी साजिश के तहत ये जो है ये सारा ये सिलसिला शुरू किया गया है, क्योंकि नून लीग का प्रोपेगेंडा सेल ऑडियो और वीडियो लीक्स के हवाले से काफ़ी मशहूर है आपके सामने कि यही मोहतरमा जो आज जो बड़ी अभी कसीदे पढ़ रही थी अदलिया के, यही थी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से जो है वीडियो पर्सनल वीडियोज़ और ऑडियोज़ जो है मौजूद जज साहबान के हवाले से किस तरह से उसको जो है सामने लेके आए। तो यकीनन इनके जिस तरह से बुजुर्ग भी पहले भी शहबाज शरीफ की जिस तरह से आपके सामने कि किस तरह से वो जस्टिस कयूम को जो है फ़ोन के ऊपर डिक्टेट कराया करते हैं मुखालफिन के खिलाफ केसेस, तो इनकी पूरी एक तारीख है। और ये वारदातियाँ जो हैं ये ना सिर्फ खुद करप्ट हैं, इन्होंने इदारे भी करप्ट किए और इन्होंने कवानीन के अंदर चोर दरवाजे भी रखे हैं कि जब ये फंसें तो किस तरीके से जो है अपनी गर्दन जो है ये बंदा ये रिलीज़ कर लें। पिछले 2 दिन से एक ऑडियो लीक इमरान खान साहब और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से बात की जा रही है, और जिस तरह से उसमें भी हक़ाइक़ को तोड़ फोड़ के पेश करने के बावजूद मैं समझता हूँ कि इस बात की तस्दीक हुई कि साइफर भी एक हकीकत था और उसके अंदर जिस तरह से जो धमकियाँ भी दी गई
وہ بھی ایک حقیقت تھی. لیکن اس کے برعکس شہباز شریف اور ان کے جو درباری ترجمان ہیں وہ پچھلے 2 دن سے قوم کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک غلام، ایک بھکاری قوم ہے. اور یہ بغیرت جو ہے وہ قوم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے میں بالکل کسی طور پہ بھی اگر ہمیں کوئی ہمارے خلاف کوئی سازش کرے، ہمارے خلاف کوئی ہمیں دھمکیاں دے، ہمیں چپ کر کے جو ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے. تو اب اگر انہوں نے آڈیو لیک سائفر کے حوالے سے منظر عام پہ یہ خود لے کے آئے، کل میڈیا جو کوآرڈینیٹر تھے شہباز شریف کے، انہوں نے خود ٹویٹ کی باقاعدہ اس آڈیو لیک کے حوالے سے. تو یہ کہنا کہ یہ سوشل میڈیا سے ہوگا، سوشل میڈیا سے نہیں ہو رہا. یہ ان کا اپنا جو میڈیا سیل اور ان کے اپنے میڈیا کوآرڈینیٹر جو ہے جو یہ ساری چیزوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، جو کہ کلیئر کٹ جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے خلاف ورزی ہے. اور اس سے پہلے جو ہے شہباز شریف خود بھی ایک اہم قومی معاملات کے اوپر کس طرح سے انہوں نے نواز شریف کے ساتھ مشاورت کی، وہ بھی ایک کلیئر وائلیشن تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان چیزوں کو توجہ ہٹانے کے لیے نان ایشوز کو ایشوز بنا کے جو ہے اس پہ جس طریقے سے بولا جا رہا ہے بار بار، تو اس سے یہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں. عمران خان نے بالکل ایک غیرت مند پاکستانی ہونے کے ناطے، پاکستان کے ایک غیرت مند وزیر اعظم ہونے کے ناطے جو ایکشن دیے سائفر کے حوالے سے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط اس پہ کوئی کام کیا تھا تو کیوں نہیں انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتے، کیوں جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کو روکا گیا، اس میں کیوں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. اور اگر آڈیو لیکس اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ سائفر بھی قوم کے سامنے رکھ لیں تاکہ قوم خود فیصلہ کر لیں کہ کیا عمران خان غلط تھا یا یہ موجودہ حکمران جو ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی ہمارے خلاف سازش کرے، ہمیں دھمکائے، ہمیں چپ چاپ جو ہے سر رگو جو ہے کر لینا چاہیے. تو اس حوالے سے خاص طور جو آج یہ جو کیس آج جو ایون فیڈ والا کے اندر جو فیصلہ آیا ہے، اس کے کچھ تھوڑے سے حقائق جو ہے میں ہمارے ایڈوائزر اینٹی کرپشن کے اوپر ریٹائرڈ مصدق صاحب ان سے کہوں گا کہ کچھ حقائق، کیونکہ یہ اس میں سارے کیسز میں انوالو بھی رہے ہیں، اس حوالے سے جو کیسز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. ڈیٹیل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کیس میں جو آج ڈیسیژن آیا ہے، اس میں میں آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیس ہے کیا. اگر آپ دیکھیں تو پہلے مجرم کا سٹانس کیا تھا، یعنی کہ مریم کا اس کے اندر سٹانس کیا تھا. مریم کا سٹانس یہ تھا کہ میں ٹرسٹی ہوں حسن کی ان 2 فلیٹس کی، تاکہ اس کی ڈیتھ کی صورت میں اس جائیداد کو بچوں میں تقسیم کر سکوں. اور یہ ٹرسٹی 2006 کے بیک ڈیٹڈ ڈبری فنڈ، آپ نے سنا ہوگا سارا قصہ ہوا، اور انہوں نے اس کو یہ پوزیشن لی. کیونکہ یہاں پہ یہ پوزیشن یہ لیتی کہ یہ میرے فلیٹس ہیں، تو پھر ان کو یہ ثابت کرنا پڑتا کہ منی ٹریل یا پیسہ کہاں سے آیا. اور یہ فلیٹس آپ کو یاد رہے کہ 92-93 میں خریدے گئے تھے، جب اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی، 20-21 سال اس طرح کی عمر تھی. ابھی برٹش کا جو لا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پرسن ٹو پرسن ٹرانسفر کرتے ہیں کوئی پراپرٹی تو آپ کو 40% ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو وہاں پہ ایک لا کے اندر پروویژن ہے کہ آپ ایک کمپنی کو بناتے ہیں، کمپنی بنتی ہے، وہ کمپنی اس پراپرٹی کو خریدتی ہے اور پھر اس کمپنی کو آپ خرید لیتے ہیں. 2 کمپنیاں جن کا نام نیلسن اور نیسکل تھا، یہ بنائی گئی، برٹش ورجن آئیلینڈ میں یہ رجسٹرڈ تھی. اور ان 2 کمپنیوں نے یہ 2 فلیٹس خریدے، اور ان 2 فلیٹس کی پھر اونرشپ جو تھی وہ مریم نے خریدی. جے آئی ٹی نے بیانڈ اینی ڈاؤٹ یہ ثابت کر دیا برٹش آئیلینڈ سے ڈاکومنٹس منگوا کے کہ مریم نواز از اے بینیفیشری اینڈ آنر آف دیز 2 کمپنیز. ابھی اور یہ 92-93 میں یہ جو ہے نا یہ فلیٹس خریدے گئے، کیونکہ لا یہ کہتا ہے کہ ڈپینڈنٹس جو ہیں، اصل نواز شریف کی یہ ڈپینڈنٹس تھیں، تو سارا بوجھ جا کے نواز شریف کے اوپر پڑتا تھا. منی ٹریل انہوں نے دینی تھی، بیکاز ان کا اپنا سورس آف انکم کوئی نہیں تھا. اس لیے یہ چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ساری چال چلی تھی. تو ان کو جو پنشمنٹ ہوئی تھی ایز اے ایبیٹر ہوئی تھی. ایبیٹر مین کہ آپ نے اس جرم کے اندر پردہ ڈالا اور اپنے باپ کی جو انہوں نے منی ٹریل یا بتانا تھا کہ کہاں سے پیسہ آیا، کیونکہ اصل جو ہے پیسہ وہاں سے آ رہا تھا، وہ آپ نے چھپانے کی کوشش کی. اس کے اوپر ان کو پنشمنٹ ہوئی تھی.
تو آج کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ نیب ثابت کرے، حالانکہ GIT کے اندر ان ڈاکومنٹس کے اندر ہر چیز بیانڈ نہیں ڈاؤٹ ثابت ہو چکی ہے، یا تو سیکشن 14 جو اڑا دی گئی ہے امینڈمنٹ کے اندر، اسے پریزمپشن سیکشن کہتے ہیں، جو کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 16 سے 17 لاز کے اندر پریزمپشن سیکشن موجود ہے، جس طرح انکم ٹیکس میں آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک گھر کہاں سے خریدا، نہ کہ انکم ٹیکس والوں نے ثابت کرنا ہوتا جی کہ آپ نے گھر کہاں کس طرح سے خریدا۔ تو یہ بڑا سمپل سا ایک کیس تھا جس میں یہ ایبیٹر تھی، پنشمنٹ بالکل صحیح تھی، 7.5 سال کی پنشمنٹ تھی، ساتھ جرمانہ بھی تھا، لیکن آج کورٹ نے ایک اور پوزیشن لے لی کہ نیب جو ہے وہ ثابت کرے بیانڈ اینی ڈاؤٹ کہ جناب باقی یہ ہے ٹوٹل کیس۔ اور اس کے آگے جو چیز میں لے کے جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چیزیں تھوڑا سا ہمیں، کیونکہ یہ پبلک میسیجز ہیں تو یہ تھوڑا میڈیا پہ فلیش ہونے چاہیے۔ پنجاب کے لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے بہت سے اقدامات کیے ہیں پنجاب حکومت کی ہدایات کے اوپر اینٹی کرپشن کے اندر، اور اینٹی کرپشن کے اندر جو چیزیں ایک چیز اور میں بتا دوں کہ میں ان بدقسمت لوگوں میں سے ہوں جو دونوں NRO دیکھے ہیں، NRO 1 بھی اور NRO 2 بھی۔ NRO 1 پہ ہم نے 7 سال محنت کی، کروڑ ہار روپیہ ہم نے خرچ کیا، اور وہ ٹیکنیکل کا کیس ہم نے سوئٹزرلینڈ میں ثابت کیا، پنش بھی ہوا، لیکن وہ NRO 1 کی نظر ہو گیا۔ اس طرح NRO 2 پہ 3.5 سال پیچھے محنت ہوئی، کروڑوں روپے عوام کے پیسے لگے، اس پہ ایجنسیوں نے کام کیا، سب نے کام کیا۔ NRO 2 کی نظر صرف نواز شریف فیملی کے 35 ارب ہیں جو معاف ہو گئے، اور 100 ارب سے اوپر زرداری کے کیسز ہیں، اور ٹوٹل تقریباً جس طرح میں نے بتایا کہ تقریباً 11 سے 1200 ارب کے کیسز جو ہیں وہ ختم کرنا ہے۔ تو ہم نے جو میجرز لیے ہیں اینٹی کرپشن کی پنجاب میں، وہ آپ کو تھوڑا سا ایک ایک کر کے بتانا چاہتا ہوں عوام کی سہولت کے لیے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک نمبر 1350 یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہماری ہیلپ لائن ہے، یہ عوام الناس کے لیے اویلیبل ہوگی، ہفتے میں 5 دن 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک آپ اس لائن پہ کال کر سکتے ہیں، اینڈ یہاں پہ آپریٹر آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ نے اپنا کیس یا آپ کی جو شکایت ہے آپ نے کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہم نے عوام کی آسانی کے لیے، تاکہ گھر بیٹھے آپ کمپلین اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ لانچ کر سکیں، یہ 2 نمبر ہم نے واٹس ایپ پہ دے دیے ہیں، 0303 666 1350 0303 777 1350۔ اس پہ آپ اپنی کمپلین بھی دے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ڈاکومنٹس بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، آٹومیٹکلی کمپلین لانچ ہو جائے گی اور آپ کو فیڈ بیک مل جائے گی۔ تیسری چیز جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آلریڈی موجود ہے، جو ہماری ایپ ہے، یہ ہے رپورٹ کرپشن ایپ، اس پہ آپ اپنا جا کے اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں، وہ 24 آورس پر ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہم نے انٹروڈیوس کی ہے کھلی کچہری۔ پروف ریڈ کورٹ میں ہر مہینے کی پہلی منگل کو 10 بجے سے لے کے تقریباً 12:30 بجے تک میرے ساتھ خود اور میرے ساتھ ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ کمپلین سنیں گے لوگوں کی، اور ہر ریجنز کے اندر جو ریجنل ہمارے ڈائریکٹرز ہیں اپنے کمپلین سل کے لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ شکایات وہ ہوں گی جو مقدموں میں یا آپ کی کمپلین کے بارے میں، یا آپ نے محکمانہ کوئی کارروائی کروانی ہے محکمے کے خلاف اگر کمپلین ہے، یہ شکایات کھلی کچہری کے لیے پیش کی جائے۔ اگلے ایشو کی طرف میں آتا ہوں، جو کہ چیئرمین نیب نے ایک پریس کانفرنس کی، یہ پریس ریلیز ہے، تو یہ کیسز جو ہیں وہ ہم کورٹس کو بھیجیں گے، جس میں اسپیشل کورٹس ہیں، سیشن کورٹس ہیں، اور باقی کورس۔ تو میں اس میں ایک چیز ٹیکنیکل بتانا چاہتا ہوں کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ اپنے NAO نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت کسی کو کیس بھیج سکتے ہیں۔ جنہوں نے یہ امینڈمنٹس کیے ہیں انہوں نے نیب کے ہاتھ بھی کاٹ دیے ہیں اور پاؤں بھی کاٹ دیے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتہ، تو وہ کسی کو بھی یہ کیسز نہیں بھیج سکتے، وہ بھیج سکتے ہیں تو نیب کورٹس کو صرف بھیج سکتے ہیں۔ ابھی یہ سارے جتنے بھی کیسز بند ہو کے ان کے پاس گئے ہیں، یہ صرف ایک کمپلین اور اس کے اوپر ایویڈنس کی صورت میں ہے، اس لیے ہم نے آج خط لکھ دیا ہے چیئرمین نیب کو کہ جتنے بھی یہ خط ہے، جتنے بھی کیسز ہیں جو کہ 50 کروڑ سے کرپشن سے کم ہیں اور اس میں پنجاب حکومت کا پیسہ انوالو ہے، وہ کیسز ہمیں آپ ریفر کر دیں، اور وہ کیسز جس میں مس یوز آف اتھارٹی ہے ہمارے گورنمنٹ سرونٹس کی، اور وہ بھی ہمیں آپ ریفر کر دیں بیکاز ان کی جو ریسٹرکشنس یہ باہر ہو گئے۔ اس طرح چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کے جو کیسز ہیں، جس میں
100 سے جو ہے وہ کم لوگ، قانون یہ بھی آ گیا کہ 100 سے کم لوگوں کو جنہوں نے چیٹ کیا ہو یا دھوکہ دیا ہو کیس اس کو نہیں پروسیڈ کر سکتے. ہم نے یہ لکھ دیا کہ وہ بھی کیس ہمیں ٹرانسفر کریں جو ہماری جورسڈکشن کے اندر ہے. اگلی بات اسی ضمن میں جو آتی ہے وہ یہ کہ رمضان شوگر مل کا ایک کیس تھا جس میں تقریباً 23 کروڑ روپیہ حکومت پنجاب کا خرچ کیا گیا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک پلان بنایا گیا کہ اڈا جامعہ ایک گاؤں ہے، ایک ایم پی اے ہیں مولانا، ان کو کہا گیا کہ آپ درخواست دیں کہ جناب اس ایریے میں ایک نالے کی بڑی ضرورت ہے، سیپیج جو نالہ ہوتا ہے. تو یہ نالے کی جو الائنمنٹ دی گئی یہ تھی اڈا جامعہ آباد سے، جس سے آگے تحصیل بوانہ میں آگے جانا تھا. ایک اس کی ڈیزائن بنایا گیا. ڈیزائن بنانے کے بعد اس کو بجائے اڈا جامعہ سے شروع کرنے سے اس کو ولیج دھرانہ سے رمضان شوگر مل کے اندر سے اس کو پاس سے شروع کر دیا گیا، کر کے اس کو مین نالے تک لے جایا گیا. اور اس طرح بیسیکلی جو نالہ جس میں عوام الناس کے لیے فلاح کے لیے آسانی کے لیے بننا تھا وہ انہوں نے بنا لیا اپنے رمضان شوگر مل کے لیے بنا لیا. اور ابھی ایفلوئنٹ جو ہے اس وقت بھی جو ہے رمضان شوگر مل کا جو گندا پانی ہے وہ اس نالے سے جو کہ عوام کے پیسے سے بنا یہ جو ہے نا استعمال ہو گیا. تو یہ ہم نے کیس اس کا قابل لے لیا ہے. اس میں حمزہ شریف شہباز شریف جو ہے دونوں اس میں جو مجرم ہیں کیونکہ یہ کرائم پروسیڈ بینیفیشری ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے ڈیزائن کو چینج کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی پیمنٹ کی گئی وہ نقشے کے اوپر اسی نالے کی گئی جو ایگزسٹ نہیں کرتا، جو زمین پہ ہے ہی نہیں، جب وہ زمین پہ جو ہے وہ کسی اور جگہ. یہ ویسے جو بھی بریگیڈی صاحب نے آپ کو رمضان شوگر مل کا بھی پرانا واقعہ بتایا کہ نہیں طریقہ واردات وہی ہے پرانا، کہ کس طرح سے پہلے نالہ بنوانے کے لیے تو عوام کے نام کے فلاح کے نام کے اوپر اپنے ذاتی جو کام ہے اخراجات ہیں وہ عوام کے جیب سے کروائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے آڈیو لیکس میں آیا کہ کس طرح مریم ٹی وی کے دماغ کو اگر اپنی ہاؤسنگ میں گریڈ اسٹیشن بنوا رہا ہے تو اس کا بھی کس طرح سے پلان کیا گیا کہ طریقہ واردات ان کا وہی ہے جو پہلے رہا ہے. اور آج بھی جس طرح ماضی کے اندر نواز شریف اور زرداری جو ہے اپنے کیسز نیب سے اسی طریقے سے فرینڈلی پروسیکیوشن کے ذریعے کراتا ہے، تو آج بھی وہی طریقہ وہی جو ہے وارداتیے جو ہیں اپنے پرانے حربے استعمال کرتے ہوئے اپنے کیسز معاف کرا رہے ہیں. لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نظام عدل ہے اس کے اوپر یقیناً جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے سمم بکم خاموش بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے چور ڈاکو جو ہیں وہ کس طرح سے قوانین چینج کر کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جو ہے اپنے لیے ریلیف لے رہے ہیں. اور یہ آج آپ نے دیکھ لیا کل اور آج میں یہ وہی ثمرات ہیں جو بار بار ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ٹولہ اقتدار پہ بٹھایا ہی اسی لیے گیا ہے، اور ان کے پاس ان کا آنے کا مقصد ایجنڈا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اپنے لیے NRO 2 لیں اور اپنے کیسز اور اپنی چوری جو ہے ان کو جو ہے معاف کروا لیں. مکمل کر لیں، اسے ختم نہیں ہوا. اس میں یہ جو رمضان شوگر مل کی جو پروسیس ہوئی ہے پورے پروجیکٹ کی یہ 4 ہفتے میں مکمل ہوگی. اور کیونکہ چیف منسٹر تھا اور چیف ایگزیکٹو اس کے جو ہیں وہ حمزہ شہباز تھے اور چیف منسٹر شہباز شریف تھے، تو یہ پورا پروسیس جو ہے آپ ٹائمنگ سے آپ دیکھیں تو یہ 3 سے 4 ہفتے میں مکمل ہو. آخری بات یہ ہے کہ ہم نے جو انٹیریئر منسٹر ہیں سنا ان کو بھی ہم نے آج نوٹس کیا ہے. ان کا ایک کیس ہے جس میں کلر کہار میں انہوں نے ایک ہاؤسنگ بسم اللہ فارم ہاؤسنگ سوسائٹی میں انہوں نے 2 پلاٹس جو ہیں وہ رشوت کے طور پہ لیے ہیں، جو ان کے الزام ہے. تو ہم نے ان کو سمن کر دیا ہے کہ آپ آئیں اپنی پوزیشن کلیئر کریں، بیکاز اس FIR کے اندر جو باقی ملزم ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے. تو ان کو بھی ہم نے آج جو ہے نوٹس جاری کر دیا ہے انٹیریئر منسٹر کو. بریگیڈیئر صاحب گزارش یہ ہے بریگیڈیئر صاحب گزارش یہ ہے کیس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. بسم اللہ ہاؤسنگ ٹیم میں 2 پلاٹ لیے ہیں بطور رشوت. بریگیڈیئر صاحب گزارش یہ آپ نے جو یہ ابھی بیان کیا ہے کیس کے بارے میں مریم نواز صاحبہ کے، تو کیا یہ آپ کو میڈیا کو بتانے کی بجائے عدالتوں میں نہیں پرسیو کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ وہاں گرفت میں آتی پکڑی جاتی؟ وہاں تو موجود ہے 4 سال آپ نے کوئی سزا نہیں دلوا سکے کسی کو. 4 سال مرکز میں حکومت رہی،
किसी एक को कोई 1 रुपए के जुर्माने में कोई सज़ा हो जाती, कोई एग्जाम्पल तो बनती। 4 साल आपने सजा तो हुई थी ना, जीआईटी की रिपोर्ट के ऊपर सजा ही तो हुई थी, जिसको आज जो देखे ना तो नैब का चेंज किया है। आज क्या है, अदालत ने क्या कहा कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जब आप देखें, जब आपका डिफेंस भी और प्रोसिक्यूशन दोनों आपस में फ्रेंडली हो जाए, मिल जाए, जो चोर चौकीदार जब मिल जाए, तो फिर इस किस्म के फैसले सामने आते हैं कि बड़े बड़े डाकू जो हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं, बड़े बड़े जो लुटेरे हैं वो इक़्तिदार पे काबिज हैं, और जो आम गरीब जो छोटा चोर है वो जेलों में सड़ रहा है। यही तो सारी जद्दोजहद थी हमारी, जिसके हवाले से आपके सामने चीज़ें किस तरह से जो है रिलीफ दिया जा रहा है बड़े बड़े डाकुओं को। और सिर्फ कवानीन जो चेंज, जो बार बार हम कहते रहे कि पिछले 4 महीने में अवाम को रिलीफ देने के लिए तो इन्होंने एक भी पॉलिसी नहीं बनाई। अवाम को सवाए तकलीफ मिलने के और कुछ भी नहीं मिला। अगर रिलीफ मिला है तो वो सिर्फ बड़े बड़े चोरों और डाकुओं को मिला। ये जो पोजीशन मैंने आपको बताई है, ये कोई मेरा ज़ाती रिकॉर्ड तो नहीं है, ये उस रेफरेंस का हिस्सा है। इसी पे बेस करे तो कोर्ट ने पनिशमेंट दी है, लोअर कोर्ट ने, आज हाई कोर्ट ने छोड़ दिया उसको। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है, ये उस रेफरेंस का उसका हिस्सा है। लोअर कोर्ट ने इसी बेसिस के ऊपर पनिशमेंट किया था, जो नैब की कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने उसको छोड़ा है। चीमा साहब इनको लेकर कौन आया और अदालत जो है वो खुद को कार की उसे कोई फैसले करवाए जा रहे हैं? क्योंकि लेके तो आपको बता दिया ना, वो साइफर अब करें ना, ओपन साइफर को करें, पब्लिक करें, ताकि कौन को पता चले कि कौन किसको लेके आए और कौन किसने साजिश और क्या सारा कुछ किया। ये चीज़ें अब ये पब्लिक करें। और दूसरा ये कि अदालत देखें, अदालतों का बात नहीं, यहाँ पे मैंने आपसे कहा जिस तरह से नैब के कवानीन चेंज किए गए हैं, प्रोसिक्यूशन को जो है एक फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन जब होगी तो फिर डेफिनेटली यही होगा कि अपने जो इक़्तिदार में बैठ के इन्होंने जिस तरह माजी में भी करते रहे, अभी भी यही कर रहे हैं कि अपने जो चोरी के केसेस हैं उनको फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन के जरिए सारों को विड्रॉ करते जा रहे हैं और उनको क्लीन चिट ले रहे हैं। अच्छा चीमा साहब, इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि ये लोग डील कर रहे हैं और डील करके वापस आ रहे हैं। ये डील किन लोगों से की जा रही है जो इनको वापस ला रहे हैं? देखें, आपको भी पता है कि जो किस तरह से ये माजी के अंदर भी जो है डीलें करते रहे, और डीलों के ज़रिए ही, क्योंकि इनको आते ही सिवाय मुकमुका के ज़रिए जो है इक़्तिदार पे हमेशा इन्होंने कब्ज़ा किया है। और जिस तरह से वरना ये वो जो आज सारे जो 13 जमाती जो टोला है PDM का, ये तो वो लोग हैं जो जिन्होंने जो 40 साल एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे, एक दूसरे पे करप्शन केसेस डालते रहे, और ये इकट्ठे हुए तो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर, और वो 1 पॉइंट एजेंडा था NRO 2 का हासिल करना। वो उसके समरात आप देख रहे हैं आपके सामने। अच्छा वाजिद साहब, आपने कहा कि बदकिस्मती से पहला NRO हुआ, उस वक्त भी बड़ी एफर्ट थी, पैसे लगे, आपने वो सब कुछ भी देखा। दूसरा भी हुआ, पहले में तो पता चल गया था कि मुशर्रफ साहब सामने थे। अब किसके साथ ये सारा कुछ हो रहा है और कौन ये कर रहा है? कौन कर? हाँ, जो ऊपर इक़्तिदार में है वो लोग। नहीं, वो किससे ले रहे हैं? वो तो खुद अपने लिए कर रहे वो हैं तो ना। ले रहे हैं ना, फैसिलिटेशन बात तो ये है, ये सवाल तो आपको चाहिए कि मुँह से करें, क्योंकि बात जब फैसले के खिलाफ आता है तो यही लोग जो हैं जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अदलिया और मौजूद जजेस के खिलाफ जो है ऑडियो और वीडियो लीक्स की जो है धमकियाँ देते हैं, और जब इनके हाथ में आ जाए तो उस वक्त सबसे ब्रिगेडियर साहब आपसे सर आप असेंबली ने बुलाया ब्रिगेडियर साहब चोर बैठे हैं, जिसमें 67 तो नैब के जो है ना वो नामजदा हैं, और उसके ऊपर बेल के ऊपर। ब्रिगेडियर साहब सर एक आखिरी सवाल ब्रिगेडियर साहब, सर एक असम्बलियों से आकर एक गलती की, अगर PTI असम्बली में रहती तो कम से कम इसके जैसे कवानीन को PTI रोक सकती थी। फिर देखिए PTI बिल्कुल इनका हर महाज पे मुकाबला कर रही है, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल छोड़ेंगे इन चोरों डाकुओं को। जितने मर्जी के कवानीन चेंज कर लें, इनसे कौम का एक एक पाई का हिसाब दिया जाए। ब्रिगेडियर साहब आपसे मेरा एक सवाल है कि एंटी करप्शन के रूल्स ऑफ लॉ में असिस्टेंट का ओहदा नहीं लिखा हुआ, तो आप किस कानून के तहत ये सारा इंतजाम देखते हैं? रूल्स ऑफ लॉ में